اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس میں اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ توکل کہتے ہی اس کو ہیں کہ اسباب کو اختیار کریں، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو یہ دارالاسباب ہے، تو کوئی بھی ایک حادثہ، کوئی بھی ایک واقعہ پیش آنے کے لیے اسباب ہوتے ہیں۔ وہ اسباب ظاہری طور سے بھی ہو سکتے ہیں اور باطنی طور سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹیکنیکلی اسباب بھی ہو سکتے ہیں اور باطنی جس کو کہتے ہیں گناہوں کے اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ ہیں کئی قسم کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کو دہریہ کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں، لبرل قسم کے لوگ۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی جو زلزلے آتے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اگر ان کے سامنے یہ باتیں ظاہر کریں گے تو اس کو مانیں گے نہیں، کہنے کا ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایک نیچر ہے، ایک قدرتی چیز ہے۔ جس طرح سے دنیا بھی خود بخود بن گئی ہے، اسی طرح سے یہ حادثات بھی خود بخود ہوتے رہتے ہیں۔ اس قسم کے بھی لوگ ہیں کہ بس ایک اتفاق ہے، یہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا یہ گناہوں کی وجہ سے اس طرح سے حادثات ہوتے رہتے ہیں، اسے نہیں مانتے وہ لوگ۔ لبرل قسم کے لوگ ہیں۔ تو دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ اور ایک وہ ہیں گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ عذاب بھیج دیتے تھے، ایسے بھی ہیں۔ جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے، بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں بعض گناہوں کی وجہ سے۔ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی عذاب بھیج دیتے ہیں، یعنی ظاہری اسباب کوئی نظر نہیں آتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا، بس بیٹھے ہیں، گناہ ہوئے ان سے، لیکن ظاہری اسباب ایسے نہیں ہیں کہ بارش برسے گی، گناہ کر رہے ہیں وہ، لیکن اللہ تعالیٰ یعنی دھوپ نکلی ہوئی ہے، عذاب دے دیتے ہیں، بارش برسا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، وہ بغیر بادلوں کے بھی بارش برسا سکتے ہیں، وہ بغیر سورج کے بھی دھوپ لا سکتے ہیں، وہ دن میں بھی رات بنا سکتے ہیں، وہ اللہ کی حکمت میں ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ اس پر قادر ہے، لیکن انسان کے لیے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نافرمانی اتنی ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، 950 سال تک سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، صحیح راستے پر آ جاؤ، گناہوں سے بچو، لیکن وہ نہیں مانے، وہ مانے نہیں، سمجھایا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا، ٹھیک ہے ایک کام کرو، آپ کشتی بنا لو، کشتی
پانی پر چلنے والی آپ کشتی بنا لیں، بڑی کشتی بنا لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اس وقت لوگ دیکھ کر کے ہنستے تھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کشتی بنا رہا ہوں۔ کس لیے بنا رہے ہیں؟ کہ اللہ عذاب بھیجنے والے ہیں، اس میں بیٹھ کر کے سوار ہونا ہے۔ یعنی کشتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پانی برسائیں گے، تو مذاق کیا کرتے تھے۔ جس طرح سے آج کل میڈیا پر ویدر رپورٹ ہوتی ہے کہ بھائی کل بارش ہوگی یا کل بادل ہوں گے یا بوندا باندی ہوگی، 8 دن کی یا مہینے بھر کی پوری ہو ویدر رپورٹ دے دیتے ہیں۔ اس طرح سے اس زمانے میں بھی لوگ اپنے اپنے اعتبار سے جو علم رکھتے تھے وہ کہنے لگے بارش کا تو موسم بھی نہیں ہے اور تم کشتی بنانے لگ گئے۔ کچھ تو آثار ہونے چاہیے، یہ اسباب۔ دیکھیے انسان جو ہے اسباب دیکھتا ہے، بادل نہیں ہے بارش کیسے ہوگی؟ تو کہہ رہے بارش کا موسم نہیں ہے اور آپ کشتی بنا رہے ہیں، بارش آئے گی کیسے اور پھر آپ کی کشتی چلے گی کیسے؟ یہ کہہ کر کے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انا نسخر منکم، نوح علیہ السلام نے کہا آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، کل میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ لو جی، یعنی تم اللہ کے عذاب کو حقیقت نہیں سمجھ رہے ہو، اللہ کے عذاب کو مذاق میں لے رہے ہو۔ مذاق میں وہ اس لیے لے رہے تھے کہ کوئی اسباب نہیں تھے، بس انہیں تو یہ پتا تھا کہ بھئی اسباب ہوں گے تو وہ چیز ہوگی۔ ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر اسباب کے بھی کر سکتے ہیں۔ کشتی بناتے رہے، کشتی بن گئی، لوگ مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے مذاق میں آ کر کے اس کشتی میں گندگی تک کر دی تھی۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے، جب کوئی بندہ نبی کا مذاق اڑاتا ہے پھر اس کو بخشتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے بارش برسائی، ایسی بارش برسائی کہ انہوں نے کبھی ایسی بارش دیکھی نہیں تھی۔ زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے اور آسمان سے بھی برس رہا ہے۔ جب نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی ہو تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر تو تاریخ کا، دنیا کا سب سے بڑا سیلاب آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سمجھایا، اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیوی کو سمجھایا، سب کو سمجھایا، گھر والوں کو سمجھایا، پوری امت کو سمجھایا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، آپ کے اللہ کا عذاب وہاں تک نہیں آئے گا، میں پہاڑ پر چڑھ کر کے بچ جاؤں گا۔ وہی اسباب، بیٹا بھی، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی یہی بات بیان کر رہا ہے کہ اسباب یعنی پانی یہاں تک نہیں آئے گا، میں بچ جاؤں گا۔ اب اسے یہ نہیں پتا کہ جو پانی اوپر سے برسا رہا ہے، جس نے پہاڑوں کو بنایا، جس نے تجھے بنایا، وہ سب کو غرق کر سکتا ہے۔ نہیں مانے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش برسائی۔ پھر نوح علیہ السلام کو حکم تھا کہ اپنے ماننے والوں کو اس کشتی میں سوار کر لو اور جانوروں کے جوڑوں کو اس میں سوار کر لو، اس لیے کہ ہم دنیا کو پھر دوبارہ آباد کریں گے۔ اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی۔ جس طرح سے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ دنیا بنی ہے پہلی مرتبہ، اسی طرح سے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے یہ دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا اس نے پوری دنیا کو ڈبو دیا تھا، برباد کر دیا تھا۔ صرف وہی لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ اپنے ساتھ میں جانوروں کو بھی سوار کر لیں تاکہ دنیا میں جانوروں کو آباد کریں۔ ایک جوڑے کو نوح علیہ السلام نے اس میں آباد کر لیا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بغیر اسباب کے بھی عذاب کو بھیج سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اسباب کی ضرورت تو انسانوں کے لیے. تو اس قسم کے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ عذاب، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ بارشیں اور یہ اسی طرح سے کی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بس ایک نیچر ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، خود بخود ہوتا رہتا ہے. اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کی وہ ذات ہے یہ جو تمام چیزیں کنٹرول کر رہی ہے، جس نے چاند کو بنایا، سورج کو بنایا اور پوری دنیا کے سولر سسٹم کو چلایا ہے. زلزلے بھی وہی بھیجتا ہے، بارشیں بھی وہی بھیجتا ہے، سیلاب بھی وہی بھیجتا ہے. اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو اتنے بڑے زلزلے، اتنی بڑی بارشیں اور اتنے بڑے سیلاب کیسے آ سکتے ہیں؟ حضرت ہود اور لوط علیہ السلام کے زمانے میں جب قوم نے ان دونوں نبیوں کو پریشان کیا، ان نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا. بادل، انہوں نے کہا دیکھو بادل، یہ آ گیا ہے تم پر عذاب. اس وقت ان کی قوم نے کہا یہ تو روزانہ آتے رہتے ہیں ایسے بادل. کیا کہا انہوں نے؟ یہ تو آتے رہتے ہیں بادل، ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہ کوئی ویسا بادل نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ ایسا بادل ہے تدمر کل شیء، اس میں سے پتھر برسیں گے، تمہیں دنیا سے ختم کر کے رہیں گے. تم اسے بادل سمجھ رہے ہو، یہ اللہ کا عذاب ہے. چنانچہ اس بادل میں سے پتھر برسے ہیں، بارش نہیں برسی. اس لیے کہ نبی کہہ رہے تھے، نبی اس چیز کو دیکھ رہے تھے، نبی کا ایمان تھا کہ اللہ کا عذاب ہے. لیکن ہم اسباب دیکھ رہے تھے، یہ تو بادل ہیں، اس میں سے پانی برسے گا. پتھر برسے. پھر ان کی حالت یہ ہو گئی کہ جیسے کہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کھجوروں کے تنے لمبے لمبے ہوا کرتے ہیں، لمبے لمبے درخت ہوا کرتے ہیں کھجور کے. اور ہود علیہ السلام کے زمانے کی جو قوم تھی بڑے لمبے لمبے لوگ تھے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے جو ان پر پتھر برسے. اتنے لمبے تڑنگے لوگ بھی نہیں بچ سکے دنیا میں. ہم تو 4 فٹ کے لوگ ہیں، ہماری کیا حالت. تو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، نبی کی نافرمانی کی، اللہ نے عذاب کو بھیجا. تو یہ جو زلزلے آتے ہیں اب سے پہلے بھی آئے ہیں اور یہ قیامت تک آتے رہیں گے. اور دنیا میں جب نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، ناانصافیاں زیادہ ہوتی ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ذرا سا ہلا دیتے ہیں تاکہ بندہ چونک جائے. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ہم علاقے دیکھتے ہیں جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں پھر بھی وہ زلزلہ آ رہا ہے. اسباب، بعض مرتبہ اسباب اختیار کر جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. حضرت عمر کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تعاون پھیل گیا. تعاون جیسے ہمارے زمانے میں کورونا، اس زمانے میں تعاون پھیل گیا. ابھی بیماری وبا پھیل گئی، اب وبا آ گئی، بیماری آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک بیماری ہے. وہ اس وقت 20-25 ہزار صحابہ اور تابعین اس بیماری میں مر گئے. تو صحابہ کرام تو گنہگار نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے وہ چیز آئی. دیکھو جب ایک چیز چلتی ہے تو اس میں نیک لوگ بھی پس جاتے ہیں، لیکن اصل نیک لوگوں کا جو واسطہ ہوگا وہ آخرت میں ہوگا. بروں کا جو رابطہ ہوگا، جو واسطہ ہوگا، وہ آخرت میں چھٹائی ہوگی. وہاں فیصلے ہوں گے کون نیک ہے کون گنہگار ہے. یہاں تو سب پسے جائیں گے، اچھے بھی جائیں گے، برے بھی جائیں گے. لیکن غلبہ جب برائی کا ہو جاتا ہے
تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حدیث شریف میں بھی ہے قیامت سے پہلے زلزلے بھی بہت آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے، اس لیے کہ قرب قیامت سے پہلے گناہوں میں بھی لوگ زیادہ مبتلا ہوں گے، ناچ گانا بھی زیادہ ہوگا، گھر گھر ناچ گانا ہوگا۔ یہ تمام احادیث اللہ کے نبی کی پوری ہونی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس بات کو بتایا۔ ہم نے کسی میڈیا پر سن کر کے بیان نہیں کیا کہ فلاں میڈیا والا یہ بتا رہا تھا، نہیں، ہم نے اللہ کے نبی کی ذات پر ایمان لا کر کے یہ باتیں سن کر کے تصدیق کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، اللہ کے نبی کی بات 100% درست ہے، اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آج گھر گھر میں گانا بجانا ہو رہا ہے، ہر طرح کی آزادی ہے، ہر طرح کے گناہ ہو رہے ہیں، رشوت لی جا رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، نہ معلوم کس کس قسم کے گناہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی تھوڑے سے حالات لا کر کے دوسرے بندوں کو سمجھانے کے لیے اسباب، سائنس کہتی ہے بھائی وہ جو نیچے پلیٹیں ہوتی ہیں زمین کے اندر، وہ ہلنے کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، صحیح ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، سائنس جو کہہ رہی ہے وہ غلط نہیں ہے، اور اسلام بھی کوئی سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کی جو چیزیں ہوتی ہیں سائنس اسے آج تک پوری طرح سمجھ نہیں سکی، اس لیے وہ اس کو ثابت بھی نہیں کر سکے۔ اسلام سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں جاتا ہے، بلکہ اسلام کی چیزیں بہت دیر میں جا کر کے سمجھ میں آتی ہیں سائنسدانوں کو۔ ہاں بھائی اسلام نے یہ کہا ہے، آج ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ہاں ظاہری اسباب جو ہیں بھائی، نیچے کی جو پلیٹیں ہوتی ہیں وہ ہل جاتی ہیں، ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے، وہ اسباب ہیں، اسباب تو دکھانے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اسباب کے ذریعے سے بھی دکھاتے ہیں، بغیر اسباب کے بھی دکھاتے ہیں۔ کوئی سبب نہیں، بارش کے آثار نہیں، بارش ہو رہی ہے۔ زلزلہ جب آتا ہے اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، سائنس آج اسی پر ریسرچ کر رہی ہے کہ ہم زلزلے سے کیسے بچیں، جب زلزلہ آئے تو کیسے بچیں۔ یہ تو ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جہاں سے چاہیں ہلا سکتے ہیں، لیکن اب اسے انسان اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیسے بچا جائے زلزلوں سے۔ بھئی مضبوط مکان بنا لیے، مضبوط قلعے بنا لیے، اتنا ہی کر سکتا ہے، لیکن زلزلے کو روکیں تو کیسے روکیں، زلزلے کا پتہ چلے تو کیسے پتہ چلے۔ بعض لوگ بھوشیوانیاں کرتے ہیں، پیشین گوئیاں کرتے ہیں، اس طرح سے فلاں فلاں مقام پر زلزلہ آئے گا۔ آپ اتنی بات یاد رکھیں، اللہ نے انسان کو بہت کمزور بنایا ہے، بہت کمزور بنایا ہے۔ ہاں اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے انسان کو اللہ نے بہت کمزور بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہم کو جو چیزیں دی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، سونگنے کی جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ بہت ہی کمزور چیزیں ہیں۔ زلزلہ آنے سے پہلے یہ جو ہمارے کتے بلی ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن انسانوں کو نہیں پتہ چلتا۔ عجیب بات ہے، جب زلزلہ آتا ہے، سائنس جو ہوتے ہیں جو زلزلے پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ زلزلہ آنے سے پہلے پتہ چل جائے، وہ لوگ اپنے جہاں ریسرچ کا ان کا سینٹر ہوتا ہے اس سینٹر میں بلی کو، چوہوں کو پالتے ہیں، اس لیے کہ بلی چوہوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ زمین میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ان کی سننے کی جو صلاحیت ہے انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے، وہ زمین کے اندر کیا آوازیں آ رہی ہیں وہ سن لیتے ہیں، انسان کو سامنے کی آواز نہیں سنائی دیتی، لیکن چوہے بلی اس قسم کے جو کتے وغیرہ ہوتے ہیں وہ نیچے کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ میں نے کل ایک ویڈیو بھیجی، ہمارے دوست نے بھیجی تھی، اس میں ابھی ترکی زلزلے سے پہلے صبح کے وقت سامنے مسجد نظر آ رہی ہے،
اور سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، اسی وقت زلزلہ آیا تھا. وہ ایک کتا ہے، وہ آواز لگا رہا ہے، زور زور سے آواز لگا رہا ہے. کتا کوئی نہیں، صرف کتا ہے. سامنے مسجد نظر آ رہی ہے، وہ ترکی کا ماحول، کوئی نہیں. کتا آواز لگا رہا ہے، ایک عجیب قسم کی آواز نکال رہا ہے. اس کے تھوڑی ہی دیر بعد میں زلزلہ آ گیا. اسی طرح سے اور بھی اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جس میں کتوں کو دکھایا گیا ہے کہ کتے انسانوں سے پہلے بھاگ رہے ہیں. کتے جو ہے انسانوں سے پہلے بھاگ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی جو سننے کی صلاحیت ہے انسانوں سے بہت درجے زیادہ رکھی ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ زمین میں جو آوازیں آ رہی ہیں وہ سن لیتے ہیں. جب وہ سن لیتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ زمین ہلنے والی ہے، زلزلہ آنے والے ہیں. اسی لیے وہ بستیوں کو چھوڑ کر کے غیر آباد علاقے میں چلے جاتے ہیں، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں. اور بزرگ تو بتاتے ہیں کہ جانوروں کو اپنے مرنے کا بھی علم پہلے ہی ہو جاتا ہے. لو جی، انسانوں کو تو پتہ نہیں چلتا کہ کب مرے گا، لیکن سنا ہے کہ بزرگوں کے واقعات میں ہے کہ ان کو مرنے کا بھی علم ہو جاتا ہے. ان جانوروں کو، کتے بلی وغیرہ کو، جب ان کا مرنے کا وقت آتا ہے وہ بستی سے نکل کر کے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کتنے کتے گھومتے رہتے ہیں محلوں کے اندر، ہر بستی میں ہر محلے میں رہتے ہیں کتے. لیکن آپ کو کسی کتے کو آپ نے مرا ہوا نہیں دیکھا ہوگا یہیں پر. ہاں کوئی حادثہ ہو گیا، مر گیا، وہ الگ بات ہے. لیکن کوئی مرتا ہوا کسی کتے کو دیکھا کسی نے؟ تڑپتا ہوا، بیمار ہو گیا، مر رہا ہے، کتے جم گئے اس کے آس پاس؟ نہیں. جب ان کو مرنے کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ بستی کے باہر چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، سڑ جاؤں گا، انسانوں کو اس کی بدبو پھیلے گی، ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے وہ بستی سے نکل کر کے باہر چلے جاتے ہیں. انسان ہی مرتا ہے اپنے گھر کے اندر. کتے جو ہیں یہ جانور ہوتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں. اللہ ان کو علم دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں مرنے سے پہلے. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، بہت کمزور بنایا ہے، جانوروں سے بھی کمزور بنایا. ہاں اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. عقل جو دی ہے وہ سب سے عمدہ، سب سے زیادہ عقل دی ہے. اسی لیے آج انسان آسمانوں پر اڑ رہا ہے، سمندروں کے اندر جا کر کے تحقیقات کر رہا ہے. لیکن کتنی بھی تحقیقات کر لے، کتنا بھی کر لے، لیکن پھر بھی ہم جانوروں سے پیچھے ہی. زلزلہ آ رہا ہے، انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ زلزلہ کب آیا، کدھر آئے گا. لیکن یہاں جانور ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے باہر نکل کر کے خود بچ رہے ہیں. اسی لیے جب جانور باہر جانے شروع ہو جاتے ہیں، پرانے لوگ سمجھ جایا کرتے تھے یہ جو جانور وغیرہ ہیں یہ باہر کیوں جا رہے ہیں بستی چھوڑ کر کے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، وہ اس سے اندازہ لگایا کرتے تھے. تو زلزلوں کا آنا، زمینوں کا پھٹنا، یہ قرب قیامت سے پہلے ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. یہ قرب قیامت کے ادوار ہیں. یہ ایسے حالات چلتے رہیں گے. ان حالات میں ہمیں سب سے بڑا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. ہم نیوز اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ منظر کو دیکھیں. ہم اس لیے نہیں پڑھتے خبر اور نیوز دیکھتے کہ ہمیں بھی کچھ عبرت حاصل ہو. اب یہ لوگ بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوجوان ہیں، عورتیں ہیں، کئی ہزار لوگ گھروں کے نیچے دب گئے ہیں. ان کی بھی آرزوئی ہوں گی، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے، وہ بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اس میں برے لوگ بھی ہوں گے. لیکن جب وہ چیز آ گئی تو سب کے لیے آ گئی. اس لیے انسان کو جہاں خود و نیک بننا چاہتا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بندے نماز اگر میں پڑھ رہا ہوں تو دوسروں کو بھی بتانا چاہیے کہ بھائی تو بھی نماز پڑھا کر. اس کی دعوت دینی چاہیے، اس کو عام کرنا چاہیے. برائی جو ہوتی ہے پھیلتی جاتی ہے، نیکی جو ہوتی ہے وہ وہی محدود رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے غلبہ ہو جاتا ہے. تو آج ہمیں ان زلزلوں کے ذریعے سے عبرت حاصل کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے جو لوگ بیچارے آج ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. دیکھو کہیں بھی انسانیت مر جائے، خصوصاً مسلمان مر جائے تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اندر درد محسوس ہوتا ہے. ہم تمام دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن جو مومن دوسرے مومن کے لیے ایک جسم کی مانند ہے. اگر ہمیں کہیں بھی انگلی میں تکلیف ہو جائے ہم دن بھر پریشان رہتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح سے دنیا کے کسی بھی حصے میں ایک مسلمان کو تکلیف
تکلیف پہنچے تو اس کا درد ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ آج کل تو مدد کے بھی بہت اسباب ہیں، ذرائع ہیں، نیٹ پر اور اسی طرح سے بہت چیزیں ہیں، مدد کرنا چاہے تب بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم مدد پھر بھی نہیں وہاں پر بھیج سکتے، کم از کم ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے بھائی تھے۔ جہاں انہوں نے پوری دنیا پر اسلامی حکومت قائم تھی، ترکیہ جس کو کہتے ہیں، ایسی جگہ یہ حالات پیش آئے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت درد ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سائنسدانوں نے ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جس طرح سے بارشیں برسا رہے ہیں، جس طرح سے موسم کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے زلزلے کرنے کی بھی انہوں نے طاقت حاصل کر لی ہے سائنسدانوں نے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں سائنس کہاں تک پہنچ چکی ہے، یہ تمام چیزیں خفیہ رکھی جاتی ہیں، بس وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن جو ہو گیا نقصان، ہم اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ دیکھو وہ جو چیز وہاں ہوئی ہے یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان کو توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ اچانک موت سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ اچانک موت میں بندہ کلمہ تک نہیں پڑھ سکتا، توبہ استغفار تک نہیں کر سکتا، اس لیے جب بھی سوئیں کلمہ پڑھ کر کے دعائیں کر کے سوئیں، نہ معلوم موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں سو رہا ہوں، یعنی تیرے ہی نام سے میں مر رہا ہوں، یہ دعا کا ترجمہ ہے، سو رہا ہوں نہیں، اللہم باسمک اموت، میں مرتا ہوں تیرے ہی نام سے، یعنی سونے کو حدیث شریف میں مرنے سے تعبیر کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے میں دوبارہ زندہ ہوں کہ نہ ہوں، بس آپ جانتے ہیں۔ اللہم باسمک اموت و احیا، تیرے ہی نام سے مرتا ہوں، تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ تو انسان جب سوتا ہے تو گویا کہ مر جاتا ہے، وہ انسان جو ہے مر جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے موت جو ہے، نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، یعنی جس طرح سے انسان موت ہونے سے بالکل سائلنٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے انسان جب سو جاتا ہے اسے کچھ خبر نہیں ہوتی، بس سانس چلتا رہتا ہے، باقی کسی چیز کی اس کو خبر نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جب انسان مر جاتا ہے، بس یہ فرق ہے کہ سانس نہیں آتا پورا، اس کو بھی خبر نہیں ہوتی، اس لیے حدیث شریف میں ہے وہ موت کی بہن ہے نیند۔ اس لیے جب سویا کریں تو کلمے کے ساتھ سویا کریں، اور تمام اپنے گناہوں کو استغفار کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے معافی مانگ کر کے سویا کریں، نہ معلوم کب کیسے حالات آ جائیں، ہم دوبارہ اٹھے یا نہ اٹھے، نہ معلوم کیسے حالات دنیا میں پیش آ رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے ملک شام اور ترکی والوں کو بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں لیکن چھوٹا بچہ بچ گیا ہے، اب ان کی زندگی کے مسائل ہیں اور پوری دنیا والے ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن ہم اتنی دور مدد نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان کے لیے دعا ضرور کریں گے وہ سبھی حضرات۔ اللہ ہم سب کو ان کے حق میں خوب دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔